فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في صدوركم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت. رواه أبي داود وصححه الألباني في صحيح الجامع. محترم و مکرم بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تنہا سارے جہاں کا خالق، مالک، رازق، پالنہار، مشکل کشا اور غریب النواز ہے۔ بعد از درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص شافی محشر، ساقی کوثر، افضل البشر، بہتر و برتر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین، جیسے کہ آج کا جو خطبہ جمعہ کا موضوع ہے، مسلم معاشرے میں بگاڑ کے اسباب اور اس کا حل، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، آپ تمام کو سننے اور سمجھنے، اور ہم تمام کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، یقیناً امت مسلمہ ایک ایسے دین کو ماننے والی اور ایک ایسے دین پر ایمان لانے والی اور ایک ایسے دین کی پیروکار امت ہے کہ جس دین نے ساری انسانیت کو ایک اللہ رب العالمین کی طرف آنے کی دعوت دی ہے، اور اسی طریقے سے ایک ایسے دین کی پیروکار یہ امت ہے کہ جس دین نے اس دنیا کے اندر جو فساد اور بگاڑ برپا ہو گیا تھا، اس بگاڑ اور فساد کو ختم کیا اور اس دنیا کے اندر امن و سلامتی کو قائم کیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ یہ ایک ایسی امت ہے
کہ جس کے اس دنیا میں لانے کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے روکتی ہو اور اپنے رب پر ایمان رکھتی ہو۔ تو دیکھیے اس آیت کی روشنی میں ہمیں کیا بات معلوم ہوئی؟ ہمیں اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امت مسلمہ یہ دنیا کے اندر جو فساد اور بگاڑ پیدا ہو چکا تھا، اس فساد اور بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس امت کا وجود اس دنیا میں بخشا ہے۔ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہوئے، لوگوں کو برائی سے روکتے ہوئے اس دنیا کے اندر سے فساد اور بگاڑ کو ختم کرنا یہ اس امت کے وجود کا ایک مقصد ہے۔ یہی وجہ ہے، تاریخ اس بات پر شاہد ہے، تاریخ اس بات پر گواہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ امت مسلمہ نے جب کبھی اپنے اس مقصد کو لے کر زندگی گزاری ہے، یقیناً اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو ایسی سربلندی عطا کی کہ مختصر وقت میں قلیل تعداد کے باوجود بھی اس امت نے آدھی سے زیادہ سرزمین پر حکومت کر لی، اور ایسی ایسی حکومت اور ایسی ایسی سربلندی اللہ رب العالمین نے اس امت کو عطا کی تھی کہ وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں اور ان کے دربانوں میں بھی مسلمانوں کی سربلندیوں کے چرچے ہوا کرتے تھے، چاہے وہ وقت کا کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، اس کے دل میں مسلمان کا رعب دبدبہ ہوا کرتا تھا، کفار کے دلوں پر مسلمانوں کا رعب دبدبہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے صدیاں گزرتی گئیں، وقت آگے بڑھتا چلا گیا، اور امت مسلمہ نے اپنے اس مقصد کو، جس مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے اس امت کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اپنے پسے پشت ڈالا اور اپنے پیروں تلے اپنے اس مقصد کو روندا ہے، تو یقین مانیے کہ اس امت کا یہ حشر ہوا اور یہ عالم ہوا جس کو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج کے معاشرے کا جائزہ لیجئے، چاہے آپ عالمی سطح پر جا کر مسلم معاشرے کا جائزہ لیجئے یا آپ ملکی سطح پر آ کر مسلم معاشرے کا جائزہ لیجئے کہ آج مسلم معاشرے کی کیا حالت ہو چکی ہے۔ یقیناً مسلم معاشرے کے ایسے حالات ہو چکے ہیں کہ یقیناً بہت ہی زیادہ قابل افسوسناک اور تشویشناک حالات مسلم معاشرے کے ہو چکے ہیں۔ یقیناً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا یا مسلم معاشرے کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جس کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا نہ ہوا ہو۔ آپ دیکھیے مذہبی اور دینی و مذہبی اعتبار سے، آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے دینی و مذہبی اعتبار سے مسلمانوں کے اندر کتنا بگاڑ آ گیا، اخلاقیات کے حساب سے آپ دیکھیے، تعلقات کے حساب سے آپ دیکھیے، معاملات کے حساب سے آپ دیکھیے، یا اس کے علاوہ تجارت و کاروبار کے حساب سے آپ دیکھیے، ہر ناحیے سے کیا ہے، مسلم معاشرے کے اندر بگاڑ اور فساد برپا ہو گیا ہے۔ یقیناً غور کرنے کی بات ہے کہ جو امت دنیا کے اندر سے فساد اور بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے آئی تھی، وہ خود فساد اور بگاڑ کا شکار ہو گئی۔ فارسی شاعر نے کہا تھا، تنہما داغدار شد پمبا کجا کجا نہم، کہ جسم سارا کا سارا زخموں سے چور ہے، آخر میں مرہم کہاں کہاں لگاؤں۔ بالکل اس شعر کے مصداق آج مسلم معاشرے کے حالات ہیں، یعنی ہر اعتبار سے حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ آخر یہ طے کر پانا اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کن حالات کو درست کیا جائے، کن حالات پر توجہ دی جائے اور کن حالات پر قابو پایا جائے۔ تو محترم حاضرین اکرام، یاد رکھیے کہ آج مسلم معاشرے کے اندر جو بگاڑ کا سب سے اہم سبب ہے وہ یہی ہے کہ امت مسلمہ نے اپنے اس دنیا میں آنے کا جو اصل مقصد تھا کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور اس دنیا کے اندر سے فساد اور بگاڑ کو ختم کرنا، اپنے اس مقصد کو پسے پشت ڈالا، جس کے نتیجے میں خود امت مسلمہ کیا ہے، فساد اور بگاڑ کا شکار ہو گئی۔ یہ سب سے پہلا سبب۔ اسی طریقے سے مسلم معاشرے کے اندر بگاڑ کا اور ایک اہم سبب یاد رکھیے، وہ ہے دنیا کی محبت۔ دنیا کی محبت اور دنیاوی غرض و غایت۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر بلکہ مسلم معاشرے میں بالخصوص جتنا فساد اور بگاڑ برپا ہو رہا ہے، یقین مانیے آپ دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں دنیا کی محبت اور دنیاوی غرض و غایت چھپی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا کی محبت کی لعنت
اور اس مرض کے تعلق سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی. ثوبان رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، قریب ہے کہ دوسری امتیں دشمنان اسلام مسلمانوں پر تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑے جیسے کہ ایک بھیڑیا اپنے شکار پر ٹوٹ پڑتا ہے. وہاں پر جو صحابہ تھے پریشان ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت مسلمانوں کا عالم کیا تھا، قلیل تعداد کے باوجود بھی کافروں پر غالب آ جایا کرتے تھے. لیکن جب اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ وہ زمانہ قریب ہے کہ جب کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے، تو صحابی نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، آخر یہ ماجرا کیوں ہوگا؟ کیا مسلمانوں کی تعداد اس وقت کم ہوگی؟ پیارے نبی نے جواب دیا بل انتم یومئذ کثیر، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس وقت تو مسلمانوں کی تعداد، تم لوگوں کی تعداد کیا ہے، بہت زیادہ ہوگی. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہارا شمار، تمہارا مقام و مرتبہ، تمہاری حیثیت اس جھاگ کے مانند ہو جائے گی جو ایک سمندر کے اوپر ہوا کرتا ہے. ہم نے دیکھا ہوگا سمندر کے اوپر جو جھاگ اور جو کچرا ہوتا ہے اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، گرچہ کہ وہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو. تو پیارے نبی نے کہا ہرگز نہیں، بلکہ اس دور میں اور اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی کفار مسلمانوں پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گے جیسے کہ ایک بھیڑیا اپنے شکار پر ٹوٹ پڑتا ہے. یہی نہیں، اس حدیث میں مزید اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اور اللہ رب العالمین کفار کے دلوں میں سے، تمہارے دشمنوں کے دلوں میں سے تمہاری ہیبت کو اور تمہارے رعب و دبدبے کو ختم کر دے گا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں وہن کو ڈال دے گا. صحابی رسول نے سوال کیا یا رسول اللہ وَمَا الْوَهْنُ، اے اللہ کے رسول یہ وہن کیا چیز ہے؟ پیارے نبی نے جواب دیا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. تو ذرا غور کیجئے، اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے اور آج کے اپنے اس مسلم معاشرے کو اپنے سامنے رکھیے اور غور و فکر کیجئے اور مسلم معاشرے کا جائزہ لیجئے. یقیناً آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم معاشرے کے اندر جتنا بگاڑ اور جتنا فساد ہے، یقیناً اس کے پیچھے کیا ہے، دنیا کی محبت چھپی ہوئی ہے. آپ دیکھیے ہمارے آپسی معاملات کا جائزہ لیجئے، دنیاوی غرض و غایت پر مبنی ہے. عبادات کا معاملہ لیجئے، اخلاقیات کا معاملہ لیجئے، دنیاوی غرض و غایت پر مبنی ہے. ہماری تجارتوں کا معاملہ لیجئے، دنیاوی غرض و غایت پر مبنی ہے. ہمارے آپسی تعلقات دوستیوں کا معاملہ لیجئے، دنیاوی غرض و غایت اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے. تو یاد رکھیے کہ اسی دنیا کی محبت کے دو نقصانات گویا کے ہوئے. ایک تو یہ کہ اس دنیا کی محبت کی وجہ سے خود مسلمانوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، اور دوسرا نقصان یہ کہ اللہ رب العالمین نے کفار کو ہم پر مسلط کر دیا. اللہ اکبر. تو محترم حاضرین اکرام، مسلم معاشرے کے اندر بگاڑ کا جو دوسرا اہم سبب ہے وہ ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر بلکہ مسلمانوں کے دلوں میں دنیا کی محبت نے اپنا گھر کر لیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج خود مسلمان کیا ہے، بگاڑ کا شکار ہو گئے. اسی طریقے سے مسلم معاشرے کے اندر بگاڑ کا اور فساد کا جو تیسرا اہم سبب ہے وہ ہے کثرت معاصی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں. آپ دیکھیے کہ آج کتنے گناہوں میں مسلمان نہیں ہے. کون سا ایسا گناہ ہے جس میں مسلمان مبتلا نہیں ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے اندر مسلمان شریک ہے. ہر گناہ میں مسلمان شامل ہے، بلکہ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہوتی. یاد رکھیے یہی نافرمانی اور یہی گناہ ہیں جس کے سبب ہمارے درمیان کیا ہے، فساد اور بگاڑ برپا ہو گیا. دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ روم آیت نمبر 41 میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ زمین میں بحر و بر میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اعمال کے یا لوگوں کے کیے دھرے کی وجہ سے. کیوں؟
لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ رب العالمین ان کی بدعمالیوں کا، بعض بدعمالیوں کا ان کو مزہ چکھائے۔ تو یاد رکھیے، یہ جو نافرمانیاں ہو رہی ہیں، یہ جو گناہ مسلمانوں سے ہو رہے ہیں، یہی مسلمانوں کے اندر فساد اور بگاڑ کا بہت بڑا سبب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو بہت ہلکے میں لیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی یہ کتنی سنگین ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے، ہم میں سے ہر شخص جنگ احد کے تعلق سے جانتا ہے مسلمانوں نے وہ جنگ کیوں ہاری تھی، مسلمانوں کو اس جنگ میں شکست کیوں ہوئی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے وہ جنگ جیتتے جیتتے اس جنگ میں شکست کھائی تھی۔ کیا وجہ تھی؟ کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو جو تیر انداز تھے ایک پہاڑ پر کھڑا کیا اور انہیں یہ حکم دیا کہ اس جگہ کو ہرگز مت چھوڑنا، اس جگہ کو ہرگز مت چھوڑنا۔ لیکن کیا ہوا؟ جیسے ہی صحابہ نے دیکھا کہ ہم جنگ جیتنے کے قریب ہیں، فوراً اس جگہ کو چھوڑ کر میدان جنگ میں آ گئے، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ مسلمان جو جنگ جیت رہے تھے وہ جنگ کیا ہے؟ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ پیارے نبی کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اور اسی طریقے سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید کر دیے گئے۔ تو کبھی ہم نے اس کی وجہ، اس میں ایک نقطہ یا ایک پوائنٹ ہم نے کبھی غور کیا؟ پیارے نبی جنگ میں موجود ہیں، پیارے نبی جنگ میں موجود ہیں، پیارے نبی کی جنگ میں موجودگی کے باوجود بھی مسلمان اس جنگ میں شکست کھا گئے۔ کیا وجہ تھی؟ صرف ایک اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی خلاف ورزی۔ کتنے؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی خلاف ورزی ہوئی کہ اللہ کے نبی نے ان صحابہ کو کہا تھا سختی کے ساتھ کہ اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، لیکن صحابہ نے کیا کیا؟ پیارے نبی کی اجازت سے پہلے وہ جگہ چھوڑ دی، جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ صرف ایک نافرمانی یا ایک خلاف ورزی ہوئی، جس کے نتیجے میں کتنا بگاڑ پیدا ہو گیا۔ جو جنگ مسلمان جیت رہے تھے، پیارے نبی کی موجودگی کے باوجود بھی وہ جنگ ہار گئے۔ تو ذرا اندازہ لگائیے، آج ہمارے اندر کتنی نافرمانیاں ہم لوگ کرتے ہیں، کتنی نافرمانیاں ہم لوگ کرتے ہیں، کتنے گناہ مسلمانوں میں رائج ہو چکے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے اندر اتنے گناہ داخل ہو چکے ہیں اور اتنی نافرمانیوں میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، تو بھلا بتائیے کہ ہمارے درمیان فساد برپا کیسے نہ ہوگا۔ تو یاد رکھیے، ہمارے اندر مسلم معاشرے میں فساد اور بگاڑ کا سب سے اہم سبب یہ بھی ہے کہ آج مسلمان گناہوں میں مبتلا ہیں، آج مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں مبتلا ہیں، جس کے سبب اللہ رب العالمین نے اس معاشرے کے اندر فساد اور بگاڑ کو رکھ دیا۔ تو محترم حاضرین اکرام، اگر دیکھا جائے تو فساد اور بگاڑ جو مسلم معاشرے میں پیدا ہوا ہے، اس کے کئی سارے کیا ہے اسباب ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ یہ عمومی اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، اگر آپ خصوصی اعتبار سے دیکھیں گے تو مسلمانوں کے عقائد میں بگاڑ کے اسباب کئی سارے ہیں، مسلمانوں کے عبادات میں بگاڑ کے اسباب کئی سارے ہیں، مسلمانوں کے اندر اخلاقیات میں بگاڑ کے اسباب کئی سارے ہیں، مسلمانوں میں مسلم نوجوانوں کے اندر بگاڑ کے اسباب کئی سارے ہیں۔ لیکن جو اسباب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، یہ عمومیت کے اعتبار سے ساری امت مسلمہ کے اندر شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ امت مسلمہ میں جو بگاڑ کے اسباب ہیں، اللہ رب العالمین نے حقوق العباد کو جو ہم پر رکھا ہے، حقوق العباد میں کوتاہی کرنا، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنا، ایک دوسرے کے حق کی تلفی کرنا اور ناانصافی سے کام لینا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ مسلم معاشرے کے اندر بگاڑ کے اسباب میں شامل ہیں۔ تو لہذا محترم حاضرین اکرام، کیا ہے؟ معاشرے کے اندر بگاڑ کے کئی سارے اسباب ہیں جن کو اس مختصر سے وقت میں رکھنا کیا ہے؟ محال ہے۔ لیکن آئیے کہ جو ہمارے اندر بگاڑ آ گیا ہے، آخر اس بگاڑ کا حل کیا ہوگا؟ ہم اس حل کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس بگاڑ کا کیا حل ہے، آخر اس بگاڑ کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اس بگاڑ کو دور کرنے کا جو بگاڑ امت مسلمہ میں آیا ہے، جو بگاڑ مسلم معاشرے کے اندر پیدا ہوا ہے، صرف اور صرف ایک حل ہے، صرف اور صرف ایک حل ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس کو اللہ رب العالمین نے خود ذکر کیا۔ ایک آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، سورہ روم آیت نمبر 41۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ نے کہا کہ زمین میں بحر و بر میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے
اعمال کے کیے دھرے کی وجہ سے، تاکہ ان کو ان کے بعد بدعمالیوں کا مزہ چکھایا جائے. کیوں؟ تاکہ وہ لوگ اللہ کے پاس لوٹیں، ایک اللہ کی طرف لوٹیں. تو گویا کہ اس فساد کو ختم کرنے کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ الرجوع الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹنا. کیسے لوٹنا؟ اللہ کی طرف لوٹنا اس کا واحد حل اور واحد ذریعہ ہے. کیسے لوٹنا ہے؟ اللہ کی طرف لوٹنا ہے توبہ کرتے ہوئے. اللہ کی طرف لوٹنا ہے، ہم نے جو نافرمانیاں کی ہیں، ہم نے جو گناہ کیے ہیں، ان گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اللہ رب العالمین کے پاس لوٹنا ہے. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ساری بنی آدم خطا کار ہے، بہتر کون ہے؟ جو توبہ کرے. تو اس کا حل کیا ہے؟ گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئی، فساد برپا ہو گیا، بگاڑ پیدا ہو گیا، اس کا حل توبہ ہے. اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا، اللہ کی طرف لوٹنا، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے، اور اسی طریقے سے آئندہ ان گناہوں میں نہ ہونے کا وعدہ کرتے ہوئے ان گناہوں سے بچتے ہوئے. یہ اس کا حل ہے. اسی طریقے سے اپنے ایمان میں نہ کہ صرف اپنی زندگی کو مسلمان بن کر بلکہ مومن بن کر اپنی زندگی کو گزارنا، نہ کہ صرف اسلام کو بلکہ ایمان کو اپنے اندر داخل کرنا. یہ ہے اس کا حل. ایمان میں بڑا فرق ہے، اسلام اور ایمان میں بڑا فرق ہے. جو مومن ہوتا ہے اس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزرتی ہے. جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رکنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہوتا ہے مومن. تو اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا اور ایمان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا. اللہ رب العالمین نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو بجا لانا، اور جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان کاموں سے رکنا. تب جا کر کیا ہے؟ معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہوگا. تب جا کر یہ جو بگاڑ اور فساد برپا ہوا ہے یہ بگاڑ اور فساد دور ہوگا. کیوں؟ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے اور ہمیں اللہ کے وعدے پر یقین ہے. اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. کیا اللہ ہماری مدد کا محتاج ہے؟ ہرگز نہیں، نعوذ باللہ. یہاں پر مدد سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اگر ہم دین پر عمل کرتے ہوئے، دین کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی مدد کریں گے، دین کی مدد کریں گے، تو اللہ رب العالمین ہماری مدد کریں گے ان فسادات سے بچنے میں. اللہ رب العالمین ہماری مدد کریں گے ان فتنوں سے بچنے میں. تو لہذا یاد رکھیے کہ اسی وقت فساد اور بگاڑ ختم ہوگا جب ہم اپنے اندر ایمان کو داخل کریں گے، اور اللہ رب العالمین ہمیں سربلندی عطا کرے گا. کیوں؟ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے بشرط یہ کہ تم ایمان والے ہو جاؤ. تم ایمان والے ہو جاؤ، تمہیں اللہ رب العالمین سربلندی عطا کرے گا. اور اللہ نے جب یہ وعدہ کیا ہے تو ہمیں اللہ کے وعدے پر یقین ہے. اگر نقص اور عیب ہے تو خود ہمارے ایمان میں نقص اور عیب ہے، نقص ہے اور عیب ہے تو خود ہمارے ایمان میں نقص اور عیب ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزاریں. تبھی جا کر کیا ہے؟ اس دنیا کے اندر سے، ہمارے مسلم معاشرے کے اندر سے فساد اور بگاڑ ختم ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے محترم حاضرین اکرام، اس معاشرے کے اندر سے فساد اور بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے دو اہم چیزوں کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا مناسب سمجھوں گا. یاد رکھیے کہ معاشرے کو بگاڑنے میں اور معاشرے کو بہتر بنانے اور سدھارنے میں دو قسم کے لوگوں کا بڑا اہم کردار ہے. دو قسم کے لوگوں کا بڑا اہم رول ہے، اور وہ دو کون ہیں؟ ایک والدین، دوسرے نوجوان. ایک والدین اور دوسرے نوجوان. والدین کا رول اس حساب سے ہے، آپ جانتے ہیں، ہم تمام جانتے ہیں کہ جب ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اسے کیا ہے؟ کسی بھی چیز کا علم نہیں ہوتا. پیارے نبی نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ جب ایک بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. نہ اسے کیا ہے، نہ نصرانی، اس کے والدین اسے کیا کرتے ہیں؟ نصرانی، یہودی اور مجوسی بناتے ہیں.
تو جس طریقے سے ایک بچہ اس دنیا میں آنے کے بعد اسے اپنے دین کا پتہ نہیں ہوتا، اسے یہ معلوم نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے والدین کے دین پر جاتا ہے، یاد رکھیے بالکل اسی طریقے سے والدین کے اخلاق کا بھی بچے پر اور گھر کے ماحول کا بھی بچے پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کو دینی ماحول میں تبدیل کریں، والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو صحیح غلط کی تمیز سکھائیں۔ یاد رکھیے کہ معاشرے میں جو بگاڑ اور فساد ہے کہ اس کا کتنا زیادہ آپ والدین کی کتنی زیادہ ذمہ داری آپ اس چیز سے اندازہ لگائیے، اور آپ لوگوں نے بھی اس بات کا تجربہ کیا ہوگا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بچہ بالکل چھوٹا ہے جو ابھی بولنا سیکھ رہا ہے، بات کرنا سیکھ رہا ہے، لیکن ہم نے کئی سارے ایسے بچوں کو بھی دیکھا کہ ابھی بات کرنا سیکھ رہے ہیں، بولنا سیکھ رہے ہیں، لیکن ان کی زبانوں پر بڑی بڑی گالیاں ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ گھر کا ماحول۔ کیا وجہ ہے؟ کہ والدین نے گھر کے اندر ایسا ماحول بنا رکھا ہے کہ جس ماحول کا اثر اس بچے پر ہوا، اور اس بچے کی زبان پر، جس کو اس بات کا علم تک نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، بڑی بڑی گالیاں اس کے منہ سے ادا ہو رہی ہیں۔ کون ذمہ دار ہے؟ والدین، کہ انہوں نے اس بچے کو وہ ماحول نہیں دیا، انہوں نے اس بچے کو ایک دینی ماحول نہیں دیا، جس کے نتیجے میں بچے کی زبانوں پر ایسے الفاظ آ گئے۔ اور اسی طریقے سے والدین کی تربیت کا کتنا اثر ہوتا ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگائیے، اور آپ بھی اس بات کا تجربہ کر سکتے ہیں کہ کبھی آپ نے اپنے کسی ساتھی کو کہا ہوگا، یا آپ اپنے کسی بھائی کو، مسلم بھائی کو یہ کہیں، یا اگر ہماری مسلم بہنیں ہیں وہ اپنی کسی بہنوں کو یہ کہتی ہیں، اگر کوئی بے پردہ باہر نکل رہی ہے، اپنے چہرے پر حجاب نہیں ہے، اور اپنی میری بہن اس سے کہتی ہے کہ بہن کیا ہے، پردہ کر لو، کیا کرو، اپنے چہرے کو ڈھانک کر باہر نکلو، تو بسا اوقات ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے امی ابو ہم کو نہیں بولے، تم کون ہوتے بولنے والے؟ ہمارے امی ابو نے ہمیں منع نہیں کیا، تم کون ہوتے بولنے والے؟ یہی ماجرا ہمارے مسلم بھائیوں میں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے اگر کسی کو گھر سے کتنی ہی اچھی اور بھلی بات کیوں نہ کہی، اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ میرے ابو نے منع نہیں کیا، میرے امی نے اس چیز سے مجھے نہیں روکا، تم کون ہوتے بولنے والے؟ نعوذ باللہ۔ کیا ہم نے اسے کوئی غلط بات کا حکم دیا تھا؟ ہم نے اچھائی کا حکم دیا، پیارے نبی کی بات اس کے سامنے رکھی، لیکن وہ انکار کیوں کر رہا ہے؟ اس کے انکار کرنے کا سبب کیا ہے؟ اس کے انکار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ والدین نے صحیح غلط کی تمیز نہیں سکھائی، والدین نے یہ نہیں بتایا کہ بیٹا یہ غلط ہے، بیٹا یہ صحیح ہے، بیٹا یہ دین میں صحیح ہے، بیٹا اسلام نے اس چیز سے روکا ہے، بیٹا اسلام نے اس چیز سے منع کیا ہے، والدین نے نہیں سکھایا۔ تو یاد رکھیے کہ والدین کا بچوں کی تربیت میں، معاشرے کی اصلاح میں بہت اہم رول ہے، بڑا اہم کردار ہے۔ والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کی، بلکہ اپنے گھر میں دینی ماحول پیدا کریں، اپنے گھر میں دینی ماحول بنائے رکھیں، اور اپنے بچوں کو دین کا شعور دلائیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری ان کے دلوں میں ڈالیں، اور اسی طریقے سے اچھائی اور برائی کی تمیز انہیں سکھائیں۔ یاد رکھیے کل قیامت کے دن ہم نے بارہا وہ حدیث سنی ہوگی کہ ہر کوئی مسئول ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی کا ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ تو لہذا اولاد کے تعلق سے والدین سے پوچھا جائے گا، اگر ہم نے اچھی تربیت کر دی تو تب جا کر ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دے سکیں گے۔ اسی طریقے سے معاشرے کی اصلاح میں، جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ایک نوجوان کا بھی بڑا اہم رول اور کردار ہے، وہ اس حساب سے کہ یقیناً ایک نوجوان ایک قوم اور ملت کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے، کہ جس کی ریڑھ کی ہڈی درست ہے، جس کی ریڑھ کی ہڈی بہتر ہے، یقیناً وہ شخص جس طریقے سے صحیح سالم کھڑا ہو سکتا ہے، اپنا سینہ تان کر کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کے مقابلے میں جس کی ریڑھ کی ہڈی درست نہ ہو، وہ کیا ہے، صحیح سے نہ کھڑ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے۔ ایسے ہی معاملہ مسلمانوں کا، یعنی ایسے ہی معاملہ قوم اور ملت میں نوجوانوں کا ہے، کہ جس قوم کے، جس امت کے نوجوانوں کے اندر سدھار ہے، جس قوم کے نوجوان سدھرے ہوئے ہیں، یقین مانیے وہ امت
کیا صحیح سالم کھڑی ہو سکتی ہے، وہ امت اپنے دشمنوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑی ہو سکتی ہے، لیکن جس قوم کے، جس ملت کے نوجوانوں میں بگاڑا جائے تو یقین مانیے وہ امت کبھی صحیح سالم نہیں کھڑی ہو سکتی، کبھی وہ کفار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو نوجوانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی جوانی کا صحیح استعمال کریں، اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزاریں، اپنی جوانی کو دین کی راہ میں گزاریں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب ہم سے سوال کرے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَفْنَاهُ کہ اپنی جوانی کہاں گزاری، تو اللہ رب العالمین کے پاس ہمارا اس کا کیا جواب ہوگا؟ اگر ہم اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزاریں گے، دین کی راہ میں گزاریں گے، تو ہم اللہ کے پاس صحیح جواب دے سکتے ہیں۔ تو لہذا نوجوانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ معاشرے کی اصلاح میں نوجوانوں کا بڑا اہم کردار ہے۔ نوجوان اپنی اصلاح کی فکر کرے، اپنے آپ کو دین سے جوڑے، اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرے، تاکہ اس امت کے اندر، اس معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہو سکے۔ تو لہذا محترم حاضرین اکرام، ایک آخری بات رکھتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یاد رکھیے کہ یہ معاشرے کے اندر یہ جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، اس کی مثال بالکل اس شخص کی طرح ہے جس کے دامن میں آگ لگ چکی ہے، جس کے دامن میں آگ لگ چکی ہے۔ بھلا بتائیے کہ جب کسی کے دامن میں آگ لگ جائے تو وہ سب سے پہلے کیا کرے گا؟ کیا وہ کھانے پینے کے پیچھے بھاگے گا؟ کیا وہ کھیل کود کے پیچھے بھاگے گا؟ کیا وہ دوسری چیزوں کے پیچھے بھاگے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ کیا کرے گا؟ فوراً اپنے دامن میں لگی آگ کو بجھانے کی کوشش کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جان ہے تو جہان ہے۔ کیوں؟ کہ اگر میں نے اس آگ کو بجھا دیا تو میرا وجود زندہ رہے گا، اگر میں نے اس آگ کو نہیں بجھایا، دامن میں لگی، تو قریب ہے کہ میرا سارا کا سارا وجود جل اٹھے۔ تو یاد رکھیے، آج امت مسلمہ کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر یہ جو فساد اور بگاڑ ہے، یہ اپنے دامن میں، یہ مسلم معاشرے کے دامن میں آگ لگنے کے برابر ہے۔ اگر آج ہم نے اس پر غور و فکر نہیں کیا، آج ہم نے اس آگ کو بجھانے کی کوشش نہیں کی، تو وہ دن قریب نہیں ہے، وہ دن دور نہیں ہے کہ ساری امت مسلمہ کا وجود جل اٹھے۔ شاعر نے کہا تھا وہ شعر کہ اس شعر کیا ہے، ذہن سے نکل گیا، کہ جس میں اس نے اس بات کو ذکر کیا کہ اے مسلمان، اے غافل مسلمان، تو اپنے حال پر کیا ہے فکر کر، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ رونے کے دن آنے والے ہیں۔ وہ شعر کیا ہے، میرے ذہن سے نکل گیا، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر آج امت مسلمہ نے اپنے اس دامن میں لگے آگ کو بجھانے کی فکر نہیں کی، تو یقیناً سارا کا سارا وجود جل اٹھے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دامن میں جو آگ لگی ہوئی ہے، جو فتنے و فسادات ہماری امت میں رونما ہو رہے ہیں، ہم ان فتنے و فسادات کو دور کرنے کی کوشش کریں، ان کا حل معلوم کریں، اور ان کا حل کیا ہے، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ کیا ہے امت مسلمہ کے اندر کیا ہے جو فساد اور بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، وہ فساد اور بگاڑ ختم ہو سکے۔ تو لہذا میری تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ یقیناً امت مسلمہ یہ ایک ایسی امت ہے جو اس دنیا سے فساد اور بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے لائی گئی۔ کیا ہے؟ اس دنیا سے فساد اور بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے لائی گئی ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اس اصل مقصد کو پہچانیں، اور اپنے اس اصل مقصد کو پہچانتے ہوئے اپنے آپ کی اصلاح کریں، اپنے اندر جو فساد اور بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اس کو دور کریں، تاکہ ہم دوسروں کے اندر سے، اس دنیا کے اندر جو فساد اور بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اس بگاڑ کو ختم کر سکیں۔ لہذا انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جانے انجانے میں ہم نے جو غلطیاں کی ہیں، جانے انجانے میں جو ہم نے گناہ کیے ہیں، اللہ رب العالمین ان گناہوں کو، ان غلطیوں کو درگزر فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کے لیے اپنی زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنے اصل مقصد کو پہچاننے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کے اندر جو بگاڑ اور جو فساد برپا ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین اس فساد اور اس بگاڑ کو دور کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بیمار حال ہیں، پریشان ہیں، ان کی بیماریوں کو، ان کی پریشانیوں کو شفا یابی میں بدل دے۔ اللہ رب العالمین جو ہم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں ان کا داخلہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔